میرے دوستو، آج دنیا میں دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں، غربت بہت بڑھ چکی ہے۔ معیشت 0% پہ آ چکی ہے۔ ہر دوسرا بندہ غریب، ہر دوسرا بندہ فقیر، بھکاریوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ کیسے ہم نے اس کو ریکور کرنا ہے؟ کیسے ہم نے یہ ریکوری مکمل کرنی ہے؟ آج دیکھیں، لوگ غربت کی وجہ سے پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں۔ کوئی غلط کام کر رہا ہے اس غربت کی وجہ سے۔ کوئی عورتیں اپنی عزتیں نیلام کر جاتی ہیں اسی غربت کی وجہ سے۔ کوئی اس غربت کی وجہ سے در بدر ہو جاتا ہے، ملک چھوڑ جاتا ہے۔ کوئی اس غربت کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے سالوں سال دور ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ جمع پونجی اکٹھی کرنے کے لیے بہت زیادہ پاپڑ ملنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب اس کو ہم نے کیسے گویا کہ ریکور کرنا ہے؟ ہم نے اس حالات میں کیا کرنا ہے؟ غریبوں کے لیے کیا مشورہ ہونا چاہیے؟ میرے دوستو، پہلی بات یہ سمجھیں، اس جدید دور میں غربت بڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے، ہم نے غریبوں نے امیروں کی نکالی شروع کر دی ہے۔ جیسے دیکھتے ہیں کہ امیر کرتے ہیں ویسے یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شادیوں میں دیکھ لیں کہ شادی گھر امیر لوگ، ان کے پاس کیونکہ پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، وہ بڑے تزک و احتشام کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑے خرچے اور چرچے کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ تو یہ غریب جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی وہی تمنا پیدا ہوتی ہے کہ جیسے اس نے اس طرح شادی کی اپنے بیٹے کی، تو میں بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ اس کے پاس کیونکہ وسائل نہیں ہوتے، آمدنی کے ذرائع نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اس کو یہ اپنے مال کو بیچتا ہے اور پیسے ادھار لیتا ہے، کسی سے منت کر کے کچھ نہ کچھ پیسے لے کر آتا ہے۔ تو اس طرح کرنے سے غربت کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے امیروں کی نقالی نہیں کرنی، کیونکہ وہ ثروت والے ہیں، فرصت والے ہیں، حیثیت والے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، منصب ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی نقالی کرتے جائیں گے تو یقیناً ہمارے حالات تنگ سے تنگ ہوتے جائیں گے، ہمارے حالات خراب سے خراب ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے جو دیا، جتنا دیا اور جتنا کر سکتے ہیں خوشی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، اتنا ہی کریں۔ اور اسی طرح معاملات میں دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں، مکان میں دیکھ لیں۔ اگر ایک بندے کی فرصت ہے کہ وہ کچا مکان بنا سکتا ہے، اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، دوسری فرصت نہیں ہے، اس کے باوجود دیکھے گا کہ اس کے پاس فلاں نے تو اتنی بڑی عالی شان بلڈنگ تیار کی، اس نے اتنا خرچہ کیا، اس کا فرش بھی مضبوط ہے، اس کی عمارت بھی بہت بلند ہے، اس نے برآمدہ بھی بنوا دیا، اور اس طرح کی چیزیں گویا کہ جیسے اس نے یہ کام کیا میں اسی طرح کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو صاف ظاہر ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہوں گے تو غربت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ غربت کی میں نے آپ کو ایک وجہ بتائی ہے، تو اسی طرح یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ بعض اوقات جو فقر ہوتا ہے کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ انسان فقر کی وجہ سے اپنا مسلک، اپنا منصب اور اپنا ایمان بیچ ڈالتا ہے، اسلام کو ختم کر دیتا ہے، کفر والی زندگی اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کسی کی طرف سے، کافر کی طرف سے، ہندو کی طرف سے، یہودی کی طرف سے کوئی لالچ آئی، پیسوں کی لالچ آئی، دولت کی خواہش کی، تو اس نے دولت کا مطالبہ کیا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا ایمان بھی ختم کر دیا، اپنا مذہب بھی ختم کر دیا، ایمان اسلام کو بیچ ڈالا، قرآن کو بیچ ڈالا۔ تو جب یہ چند دنوں کی عیاشی کر کے مرے گا تو ہمیشہ کی جہنم میں جلے گا، ہمیشہ کی آخرت کی اندر سزا بھگتے گا۔ اسی لیے فقر بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، کفر تک انسان کو پہنچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، اسی لیے ایک وجہ تو یہ ہوگی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ ایک تو بندہ غریب ہوتا ہے، دوسرا اللہ کے قریب بھی نہیں آتا۔ ہم رزق کو تلاش کرنے کے لیے دور دراز تک سفر کرتے ہیں، لیکن اسی رازق کو تلاش کرنے کے لیے قریب مسجد میں اللہ کے سامنے باتیں کرنے کے لیے کبھی نہیں آتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، بہت بڑا یہ ظلم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم غریب ہیں، ایک تو یہ کہ بندہ غریب ہے، پھر اللہ بلائے مسجد میں نہ جائے، اللہ کے سامنے راز و نیاز نہ کرے، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو فکر آخرت کے ساتھ ساتھ ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرمائے۔
کیونکہ اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ایک دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اسی لیے دنیا کے اندر بھی اچھائی مانگنی ہے، آخرت کے اندر بھی اچھائی مانگنی ہے، اللہ آخرت بھی اچھی کرے، دنیا بھی اچھی کرے۔ اسی لیے یہ دعا انسان کو ہما وقت ہر وقت کرنی چاہیے کہ دنیا بھی اچھی، دنیا میں بھی خیر ہی خیریں ہوں، آخرت میں ہی بھلائیاں ہوں۔ اسی لیے یہ دو کام جب انسان چھوڑ دے گا یقیناً اس کی آخرت اچھی ہو جائے گی، اس کی زندگی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ ایک امیر کی نقالی اور دوسرا اللہ سے دور غفلت، یہ دو چیزیں، دو بیماریاں بہت خطرناک ہیں، یہ انسان کو گویا کہ زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو بندہ میرے ذکر سے، میری یاد سے نفرت کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، اس کی میں معیشت کو تنگ کر دوں گا، وہ دنیا میں دھکے کھاتا ہوا پھرے گا، اس کی زندگی کبھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ تو دعا ہے رب کائنات ہم سب کو اپنی یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے تر و تازہ فرمائے، ہمارے حالات اچھے فرمائے، ہماری غربت کو ختم کرے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔